یہ علماء، یہ محدثین، یہ مفسرین اکرام، یہ صحیح معنوں میں دین کے محافظ ہیں۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو راہ راست پر رہیں گے، ان سے بھٹکیں گے تو آپ ایسا جائیں گے گڑھے میں کہ آپ کو اس تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور خصوصی طور سے آج کا دور، یہ دور میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں، یوٹیوب ہیں، ہزاروں دین کے لٹیرے آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں، ایک دو نہیں۔ ہر آدمی دین کا لباس پہن کر لوگوں کو دین کی بات بتا رہا یوٹیوب میں، اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کچھ مثالیں آپ کو دی۔ پڑوس کے ملک کا ایک آدمی ہے انجینئر علی مرزا۔ بھئی تو انجینئر تھا تو انجینئر کا کام کرنا تھا نا، دین کی باتیں بتانے کا ٹھیکیداری تجھے کب سے کس نے دے دی؟ کسی مدرسے میں جا کر نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اس نے کبھی۔ ظاہر سی بات ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے بخار آ گئی، آپ کو بخار آ گئی، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر کے پاس جائیں گے کہ بھئی مجھے 102 ڈگری بخار ہے، کون سا ٹیبلٹس کھانا، سر پھٹ جا رہا ہے، درد کے واسطے کون سا ٹیبلٹس کھانا۔ انجینئر کیا بولے گا؟ بھئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بیماری کا علاج ڈاکٹر کرے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر بیماری کا ماہر، وہ جانتا ہے۔ آپ کو گھر بنانا ہے، آلٹریشن کرنا ہے، گھر میں ایک ایکسٹرا روم بنانا ہے، آپ ڈاکٹر سے جا کر مشورہ لیں گے کہ بھئی گھر میں ایک باتھ روم ہونا، اٹیچ باتھ روم بنانا، ویسٹرن بٹھانا، میں کیسا کرنا ڈاکٹر صاحب کو، تو ڈاکٹر صاحب پلان ڈال کو دیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے انجینئر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے گا، انجینئر کا کام انجینئر کرے گا۔ انجینئر کا کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہم دنیا کے اندر ہر کام کے لیے اس کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں اور اس سے مشورہ لیتے ہیں، دین اتنا سستا کہ آپ دین کی باتیں کسی انجینئر سے لیں گے، کسی ڈاکٹر سے لیں گے جس نے کبھی کسی مدرسے کی سیڑھی تک نہیں دیکھی، اس کی باتیں سن کر آپ دین سیکھیں گے؟ اللہ رحم کرے، اتنے فتنے۔ شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے چیلے ہیں یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے۔ گوہر شاہی نام کا ایک آدمی، مر گیا آدمی، لیکن اس کے چاہنے والے آج بھی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کسی نے بتایا کہ وہ ہاسن کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان گھرانہ، اور اس کے شان میں گوہر شاہی، کتنے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یوٹیوب کے ذریعے سے انہوں نے اس کے دیوانے ہو گئے، زبان پہ گوہر، دل میں گوہر، آنکھوں میں گوہر، یعنی جو چیز اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ مقام انہوں نے ایک انسان کو دے دیا ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ یوٹیوب کے ذریعے سے۔ انہوں نے دین یوٹیوب کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کی۔ ارے بھی آپ ایک انجیکشن جا کر کسی انجینئر سے نہیں لیتے، معمولی انجیکشن بھی لینا ہے تو آپ کسی نرس کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ نرس کو تجربہ ہوگا، وہ اس کی اسپیشلسٹ ہے، وہ آئے گی، وہ انجیکشن دے گی۔ آپ اپنی بیوی سے انجیکشن نہیں لیتے۔ تو پھر دین کی بات، ہر ایرا غیرہ، ہر الٹا سیدھا آدمی، کوئی انجینئر بھی ہے وہ بتا رہا ہے، کوئی گوہر شاہی وہ دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی شکیل بن حنیف ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ کتنے فتنے یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہزاروں جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ علماء سے جڑے رہیں۔ کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے آپ اپنے علماء سے مشورہ کریں، اپنے امام سے تعلق رکھیں۔ میں آپ کو میرا چیلا بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ جس امام پہ آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو اس کے پیچھے چلیں، اس سے تحقیق کریں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے، کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ علماء سے تعلق توڑیں گے تو دوستو بھٹکنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی، آپ کی اولاد کو بھی دیر نہیں لگے گی۔ آج کے دور میں علماء سے تعلق رکھنا، ان کو رابطے میں رکھنا، ان سے کنیکشن رکھنا۔ آپ تحفے مت دیجیے ان کو،
سلامیاں مت دیجئے، جو دینا ہے آپ کے دامادوں کو دے دیجئے، آپ کے دامادوں کو دیجئے جو دینا ہے، لیکن دین کے معاملے میں صلح مشورہ کرنے کے لیے اگر آپ اپنے علماء کو چھوڑ کر جائیں گے، بھٹکنے کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جھوٹی جھوٹی حدیثیں، جھوٹے جھوٹے فضائل جو کہ نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں، ایسی باتیں آپ کو سنائی جائیں گی اور آپ کو بھٹکنا پڑے گا، غلط راستے پہ جانا پڑے۔ لہٰذا دوستو، یہ ضروری باتیں تھیں جو گزشتہ